اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، آج باقاعدہ آغاز کیا جاتا ہے جس مقصد کے لیے یہ چینل بنایا گیا تھا کہ لوگوں تک دین اسلام کی تعلیمات صحیح اور احسن انداز میں پہنچائی جائیں۔ آج الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کروڑا احسان ہے کہ اس نے اس بندے کو توفیق بخشی کہ وہ آج باقاعدہ ایک قرآن سیریز کا آغاز کرنے جا رہا ہے۔ بلکہ میں یوں کہوں کہ آج میں نے اس قرآنک سیریز کی پہلی ویڈیو، یہ جو آپ اپنی ملاحظہ فرما رہے ہیں، یہ ہے جس میں آج میں نے قرآن مجید کی خصوصیات کو اپنا عنوان بنایا ہے۔ قرآن مجید کی خصوصیات کو عنوان بنانے کی ایک وجہ یہ تھی کہ قرآن مجید کی جو صورتوں تک کا جو سفر ہے، وہاں پر ہم جہاں پر قرآن مجید کی صورتوں کا تعارف جانیں گے اور اجمالاً قرآن مجید کے جو مضامین ہیں ان کو جانیں گے، اور اس کے علاوہ ان صورتوں میں جو واقعات آئے ہیں، بالخصوص قصص کا جو علم ہے، وہ قرآن مجید کی تفہیم کے لیے بہت ہی ضروری ہے۔ قرآن مجید میں جو قصص کا علم بیان کیا جاتا ہے، جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی قوم کو جو انعامات بخشے ہیں، تو ہم دعا کریں گے ان انعامات کو جان کر، ان قوموں کے تذکروں کو جان کر، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی وہ ان انعامات میں سے کچھ حصہ عنایت فرمائے، اور جن قوموں کو عذاب دیا ہے ہم ان حصوں کو جان کر ان گناہوں سے معافی طلب کریں گے۔ تو قرآن کی سیریز کے اندر ہم قرآن مجید سے بہت کچھ سیکھیں گے۔ اب قرآن مجید کی سیریز سے پہلے ان خصوصیات کو بیان کرنے کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ سامعین، جو لوگ قرآن مجید سے ناواقف ہیں ابھی، اب قرآن مجید کی جب خصوصیات کو جانیں گے تو وہ حیران ہو جائیں گے کہ قرآن مجید صرف کتاب تلاوت کرنے کا نام نہیں ہے۔ قرآن مجید دنیا کے ہر شعبے میں انسان کی رہنمائی فراہم کرتی ہے۔ قرآن ایک کتاب نہیں ہے، یہ ایک انسان کے دل کی دھڑکن ہے۔ یہ ایک ایسا پیغام ہے جس کے ہر لفظ کی گہرائی میں سکون کی لہر اور محبت کی داستان چھپی ہوئی ہے۔ اس کی ہر آیت ایک نیا دروازہ کھولتی ہے، اس کی ہر سورہ ایک نیا رشتہ بناتی ہے، اور یہ اپنے سامعین کے دلوں کو اس طرح روشنی بخشتی ہے کہ وہ روشنی کبھی مدھم نہ ہوگی۔ قرآن کی محبت میں غرق ہونے کا کوئی اختتام نہیں ہے۔ کیونکہ یہ وہ کتاب ہے جو دلوں کو سکون دیتی ہے، دماغوں کو روشن کرتی ہے، اور انسان کو آگے چلنے کے لیے جہت بخشتی ہے۔ اگر ہم قرآن مجید کی خصوصیات کی بات کریں کہ قرآن مجید کی خصوصیات کو بیان کریں گے تو یقیناً یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی بندہ یہ کہے کہ وہ بندہ سمندر کے قطرات کو شمار کرے گا، جو کہ ناممکن ہے، ریت کے ذروں کو گنے گا، جو کہ امپاسبل ہے، ناممکن ہے، درختوں کے پتوں کو گنے گا۔ تو ہرگز مقصد یہ نہیں ہے، نہ کما حقہ کوئی بندہ قرآن مجید کی تمام خصوصیات کو بیان کر سکتا ہے۔ میں اپنی ویڈیو میں چند ایک قرآن مجید کی خصوصیات بیان کروں گا جس کا مقصد لوگوں کا قرآن مجید کی طرف آنا، قرآن مجید سے محبت کو اجاگر کرنا، تاکہ لوگ قرآن مجید کو سمجھ سکیں کہ قرآن مجید کی کیا تعلیمات ہے، قرآن مجید کیا انسان کو پیغام دیتا ہے۔ تو اس میں سے پہلی خصوصیت قرآن مجید کی کہ پہلا، یہ کلام باری تعالیٰ ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ قرآن مجید کی کتنی بڑی خصوصیت ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ کسی عام شخص کا کلام نہیں، یہ کسی بادشاہ کا کلام نہیں، بلکہ یہ بادشاہوں کے بادشاہ کا کلام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، اللہ نزل احسن الحدیث کتاب متشابہ ومثانی، اللہ نزل احسن الحدیث کتاب متشابہ مثانی، کہ یہ کتنا ہی خوبصورت کلام ہے
جس کو اللہ تبارک و تعالی نے نازل فرمایا۔ قرآن مجید کی دوسری خصوصیت، یہ کتاب ہدایت کی کتاب ہے۔ اس کو کوئی بھی بندہ اگر ہدایت لینے کی غرض سے پڑھے گا تو اس کتاب میں ہدایت ہی ہدایت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، یہ رمضان کے مہینے میں کتاب نازل کی گئی اور اس کتاب میں لوگوں کے لیے ہدایت ہی ہدایت ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ جو قرآن مجید لوگوں کے لیے ہدایت ہے، یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو لوگ اس کی طرف آئیں گے، اس کو پڑھیں گے، اس کو سمجھیں گے۔ تو اس قرآن سیریز کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ لوگوں کو قرآن مجید کی تعلیمات سے آگاہ کرنا۔ قرآن مجید کی تیسری خصوصیت کہ معجزہ، یہ ایک کتاب معجزاتی کتاب ہے۔ یہ کیسا معجزہ ہے جو خود ہی چیلنج کرتا ہے۔ دنیا میں کوئی بھی ایسی کتاب نہیں لکھی گئی کہ کوئی بندہ لکھنے کے بعد یہ دعویٰ کرے کہ اس کتاب میں کوئی بھی غلطی نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی سائنس کی کتاب ہے، کوئی بندہ فارمولا لکھتا ہے یا تھیوری لکھتا ہے تو کوئی یہ نہیں کہتا کہ یہ حرف آخر ہے، اس کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔ ایک سائنٹسٹ تھیوری پیش کرتا ہے، بعد میں آنے والا سائنٹسٹ جو ہوتا ہے اس تھیوری کا رد بھی کر دیتا ہے تجربات کی بنیاد پہ۔ لیکن یہ قرآن مجید ایک ایسی کتاب، ایک ایسی معجزاتی کتاب ہے جس کا آج تک کوئی بندہ رد نہیں کر پایا۔ اب قرآن مجید خود ہی اس کا دعویٰ کرتا ہے، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اگر کوئی بندہ اتنا ہے جو میرے جیسی ایک صورت لا سکتا ہے تو لائے۔ قرآن مجید میں آگے اسی آیت مبارکہ کی اگلی آیت میں فرمایا گیا کوئی نہیں لا سکتا اور ہرگز ہی نہیں لا سکتا۔ قرآن مجید نے کتنا خوبصورت چیلنج کیا کہ کوئی لا ہی نہیں سکتا۔ اس کے علاوہ قرآن مجید کی اگر خصوصیت کو دیکھا جائے تو کوئی بندہ بھی جب کتاب لکھتا ہے تو یہ بھی دعویٰ نہیں کرتا کہ اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے، کوئی غلطی نہیں ہے۔ قرآن مجید نے اس کا بھی دعویٰ کیا۔ قرآن مجید نے فرمایا یہ لا ریب کتاب ہے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب، اس کتاب میں کوئی شک ہے ہی نہیں ہے، رتی برابر بھی شک موجود نہیں ہے۔ قرآن مجید کی اگلی خصوصیت کہ یہ کتاب تمام انسانوں کے لیے ہے۔ عام روٹین میں جب بھی کوئی کتاب لکھی جاتی ہے یا اس سے پہلے بلکہ جو آسمانی کتابیں آئی ہیں، تورات، زبور اور انجیل، وہ تمام لوگوں کے لیے نہیں تھی، وہ ایک خاص قبیلے، خاص علاقے، خاص ملک اور ایک خاص قوم کے لیے ہوتی ہے، جبکہ یہ قرآن مجید، یہ کتاب تمام لوگوں کے لیے ہے۔ قرآن مجید نے اس کا بھی اعلان فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے رسول تمام لوگوں کو پیغام پہنچا دو اور تمام لوگوں کو ڈراؤ اور خوشخبریاں دو۔ اب تمام لوگوں سے مراد کیا ہے کہ تمام لوگ کسی ایک خاص علاقے یا قبیلے کی بات نہیں کی گئی، بلکہ یہ کتاب تمام لوگوں کو پیغام دیتی ہے، تمام لوگوں کو خوشخبریاں سناتی ہے۔ جو اس کا ماننے والا اور اس پہ عمل کرنے والا اس کے لیے خوشخبری ہیں، جو نہیں مانتے اور جو اس تعلیمات پہ عمل نہیں کرتے ان کے لیے ڈر ہی ڈر ہے۔ اس کے علاوہ اس کتاب کی بہت ہی اعلیٰ، بہت ہی بلند خصوصیت کہ یہ ایک محفوظ کتاب ہے، اور اس کتاب کی حفاظت کا ذمہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ یہ ذکر ہم نے نازل کیا اور بے شک ہم خود اس کے نگہبان ہیں۔ اس کی حفاظت کا ذمہ کسی انسان کو نہیں دیا کہ اس سے کوئی غلطی ہو جائے یا غلطی کا اندیشہ لگ جائے یا کوئی بندہ اس پہ انگلی اٹھا سکے۔ یہ اس قدر محفوظ کتاب ہے،
اس میں کوئی زبر زیر شد مد کی بھی غلطی نہیں ہے موجود۔ اس کے علاوہ قرآن مجید کی ایک خصوصیت تبدیلی کا باعث، قرآن مجید نہ صرف ایک علم دینے والی کتاب ہے، نہ صرف معلومات فراہم کرنے والی کتاب ہے، بلکہ یہ اپنے ماننے والے کی زندگی بھی بدل دیتی ہے۔ قرآن مجید اعلان فرماتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اے لوگو عدل کرو، احسان کرو، برائی سے بچو۔ اب قرآن لوگوں کی زندگی کو بھی بدلتا ہے۔ یہ ایک ایسی کتاب ہے جو لوگوں کے نفس کو جھنجھوڑتی ہے۔ یہ ایک ایسی کتاب ہے جو انسان کے نفس کو پاک کرتی ہے۔ اس کی اگلی خصوصیت، قرآن مجید کو عربی زبان میں نازل کیا گیا۔ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں کہ قرآن مجید کو عربی زبان میں ہی کیوں نازل کیا گیا۔ اس کی ایک وجہ وہ یہ ہے کہ عربی باقاعدہ ایک ایسی زبان ہے جو بہت زیادہ ضخامت رکھتی ہے اپنے اندر۔ اس کے الفاظ کی جو وکیبلری ہے وہ بہت ہی زیادہ ہے، جو کہ دوسری زبانوں میں ہمیں نظر نہیں آتی۔ یہ ایک فصیح اور صاف زبان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بھی اعلان فرمایا، انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، کہ قرآن کو عربی میں نازل کیا گیا تاکہ تم لوگ سمجھ سکو۔ اچھا، اس کی ایک اور وجہ یہ بھی ہے کہ اس وقت جو لوگ تھے وہ عربی زیادہ سمجھتے تھے، اور یہاں پہ بھی کہا گیا لعلکم تعقلون، تاکہ تم لوگ سمجھ سکو۔ تو ظاہر ہے قرآن مجید لوگوں کے لیے آیا تھا، لوگوں کی ہدایت کے لیے آیا تھا، تو جو لوگ زبان آسانی سے سمجھ سکتے تھے تو اسی زبان میں بھی قرآن مجید کو نازل کیا گیا۔ اس کے علاوہ جنتیوں کی بھی زبان عربی ہے، اور رسول اللہ نے بھی فرمایا، اس کی بہت ساری خصوصیات بھی ہیں۔ تو آگے ضمناً ہم جو ویڈیو بنائیں گے قرآن مجید میں تو اس کے اندر ہم اس کی مزید ڈیٹیل کو واضح کریں گے۔ اس کے بعد اس کی اگلی خصوصیت روحانی سکون دینے والی کتاب ہے۔ اچھا، دنیا کی کوئی کتابیں ایسی نہیں ہوتی جو انسان کو اندر سے سکون دیں۔ ٹائم تو بندے کا گزارتی ہیں لیکن سکون نہیں دیتی۔ یہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے، اس کو جتنا انسان پڑھتا جائے گا پڑھتا جائے گا وہ اسی میں گم ہو جائے گا، اور اس کے دل کو سکون ملتا رہے گا، اس پہ سکینہ نازل ہوتا رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، تطمئن القلوب۔ یہ ذکر ہی ہے جو لوگوں کے دلوں کو سکون بخشتا ہے۔ یہ ذکر سے کیا مراد ہے؟ کتاب۔ قرآن مجید کے بہت سارے نام ہیں، اس میں سے ایک نام ذکر بھی ہے، الذکر۔ اس کے علاوہ اس قرآن مجید کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ یہ زمان و مکان سے آزاد ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے کہ جو دوسری کتابیں جو لکھی جاتی ہیں یا اس سے پہلے جو نازل ہوتی ہیں یا عام روٹین میں کتابیں لکھی جاتی ہیں، وہ کسی خاص کلچر، خاص علاقے، خاص زمانے کو مد نظر رکھ کے لکھی جاتی ہیں۔ آج بھی کوئی بندہ کتاب اگر لکھتا ہے نا تو دیکھا جاتا ہے کہ اگر اس کی وکیبلری کی بات کی جائے تو کہا جاتا ہے کہ یہ تو 100 سال پہلے اس طرح لکھی جاتی تھی، 100 سال پہلے یہ بات سمجھی جاتی تھی، یہ لفظ سمجھے جاتے تھے۔ لیکن قرآن مجید کی ایسی کوئی حدود نہیں ہے، 1400 سال گزر گئے ہیں۔ اور اس کے علاوہ اگر یہ اس طرح کہا جائے کہ یہ کتاب ابد سے لے کے ازل تک یہ اسی طرح کتاب ہے، یہ اس کتاب کی خصوصیت ہے کہ یہ کوئی زمان و مقام میں قید نہیں ہے، یہ کسی باؤنڈری میں قید نہیں ہے کہ یہ 100 سال کے لیے، 200 سال کے لیے، 400 سال کے لیے، یہ ان لوگوں کے لیے، بلکہ یہ قیامت تک کے لوگوں کے لیے ہے۔ اس کے علاوہ قرآن مجید کی خصوصیت یہ مکمل جامع کتاب ہے، مکمل و جامع ہے۔ زندگی کے تمام شعبات کے جتنے بھی مسائل ہیں ان تمام کو یہ ڈسکس کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، ہر چیز کا علم اس کے اندر بیان کر دیا گیا۔ قرآن مجید کی بہت ساری اس کے علاوہ بھی خصوصیات ہیں، جیسے کہ یہ بہت زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے۔
دنیا میں یہ واحد کتاب ہے جو بہت زیادہ پڑھی جاتی ہے، یہ آخری الہامی کتاب ہے، اس کے بعد کوئی اور کتاب نازل نہیں ہوگی، یہ آسانی سے یاد ہونے والی کتاب ہے، غیر مسلم کے پاس بھی چلا جاؤ تو اس کو بھی زیادہ سے زیادہ قرآن یاد ہی ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ آیات کا حصہ۔ اس کے علاوہ یہ فصاحت و بلاغت کا شاہکار ہے، اس کے علاوہ سائنسی حقائق سے بھرپور کتاب ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ سائنسی کتاب ہے، بلکہ ہر فن کا آدمی جب اس کو پڑھتا ہے اس کو لگتا ہے یہ اسی کے فن کی کتاب ہے۔ قرآن مجید نے تمام فنون کو ڈسکس کیا۔ قرآن میں بہت سے سائنسی حقائق صدیوں پہلے بیان کیے گئے جو جدید سائنس نے بعد میں دریافت کیے، جیسے کہ انسانی تخلیق کا پروسیجر، کائنات کی وسعت، پانی میں زندگی کا ہونا، ان تمام چیزوں کو قرآن پہلے ہی بیان کر چکا ہے، جو کہ سائنس بعد میں تحقیق کرتے بیان کرتی ہے۔ اس کے علاوہ قرآن مجید کی خصوصیات کے جیسے میں پہلے بتا چکا ہوں، احاطہ کرنا ناممکن ہے، وہ لامحدود ہے، لیکن چند ایک کو میں نے ڈسکس کیا ہے تاکہ سامعین کو جستجو پیدا ہو، شوق پیدا ہو، لگن پیدا ہو قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے۔ ہماری اس سیریز قرآن کی صورتوں کا سفر میں ہم مزید گہرائی میں جا کر ہر صورت کا تعارف، اس کے مضامین اور اہم واقعات کو بیان کریں گے، تو ہمارے ساتھ اس بابرکت سفر میں جڑے رہیں، اور اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔